بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم ولكن ينظر الى قلوبکم ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کی نظر میں، اسلام کی نظر میں اور اللہ کی نظر میں انسان کا خاندان، اس کا نسب، اس کا قبیلہ، اس کی دنیاوی شان و شوکت یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ وہ کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، کس قوم سے تعلق رکھتا ہے، کالا ہے، گورا ہے، کون سی زبان بولتا ہے، عربی ہے، عجمی ہے، اس کی شریعت میں کوئی حیثیت، کوئی اہمیت نہیں۔ یعنی اس کی وجہ سے کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ کوئی اس وجہ سے بہتر نہیں ہو سکتا کہ وہ عربی ہے تو اس کو عجمی پر فضیلت حاصل ہو جائے۔ ہمارے سامنے ہے صحابہ کے اندر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حبشی تھے، ظاہر عربی نہیں تھے، وہ عجمی تھے۔ اور دوسری طرف ابو لہب، ابو جہل، یہ سارے عربی تھے، قریشی تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ اور مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے۔ تو یہ مطلب ہے اس حدیث کا کہ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے، دنیا کے اندر فیصلے کا مدار ظاہر پر رکھا ہے۔ ہمیں شریعت نے اس بات کا مکلف بنایا کہ ہم ظاہر کو دیکھیں۔ ظاہر سے اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو بس ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس کو کہیں کہ یہ مسلمان ہے۔ اب اس کے دل میں کیا ہے یہ اللہ کو پتہ ہے۔ اور قیامت کے دن معاملہ الٹ ہوگا۔ قیامت کے دن ظاہر کا اعتبار نہیں ہوگا، قیامت کے دن اندر کا اعتبار ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یوم تبلی السرائر، اس دن دل کی باتیں ظاہر کر دی جائیں گی، دل کی باتوں کو جانچا جائے گا۔ اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور، جو سینوں میں ہے، جو دلوں میں ہے، اس کو نکال کر دیکھا جائے گا کہ دل میں کیا ہے۔ اگر نماز پڑھی تھی تو کس نیت سے پڑھی تھی، اللہ کے لیے پڑھی تھی یا لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھی تھی، اور توجہ کے ساتھ پڑھی تھی یا غفلت کے ساتھ پڑھی تھی، یہ سب اللہ کو معلوم ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ کو آنکھ کی خیانت کا بھی پتہ ہے اور دل کی خیانت کا بھی پتہ ہے کہ دل کب خیانت کرتا ہے، آنکھ کب خیانت کرتی ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسان کو اس کا مال اور اولاد فائدہ نہیں پہنچائے گا، بلکہ اس کا صحیح سالم دل۔ یہ جو حدیث شریف میں آتا ہے نا، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، یعنی دل میں اس کے کیا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ انسان کو اپنے دل پر پہرا دینا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، تعاہد قلبک، اپنے دل کا خیال کیا کرو، اپنے دل کے حال احوال لیا کرو۔ دل میں کہیں بغض، حسد، کینہ، کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کسی مسلمان کے لیے جو انسان دل میں لے کر چلا جائے۔ علماء نے لکھا ہے، ایک بیماری ہوتی ہے جسمانی، ایک بیماری ہوتی ہے روحانی۔ جو ظاہری بیماری ہے دنیا کی جسمانی، یہ موت تک ہوتی ہے، موت پر ختم ہو جاتی ہے۔ اور جو دل کی بیماری ہے، اس کا اصل آغاز موت کے بعد ہوتا ہے، اس کی اصل تکلیف موت کے بعد شروع ہوتی ہے کہ دل میں کیا تھا۔ تو یہ انسان کو حقوق اللہ ادا کرتے وقت بھی، نماز پڑھ رہا ہے انسان، دل کی طرف متوجہ ہو کہ میں کس کے لیے پڑھ رہا ہوں اور توجہ ہے یا نہیں، اور بندوں کے حقوق ادا کرتے وقت بھی کہ میرے دل میں کسی کے لیے کیا خیالات ہیں، دوسرے مسلمان بھائی کے لیے، رشتہ دار کے لیے، پڑوسی کے لیے،
عام لوگوں کے لیے میرے دل میں کیا جذبات ہیں، میں کس نظر سے دوسروں کو دیکھتا ہوں. وقتاً فوقتاً اگر ہم اپنے دل کا جائزہ لیتے رہیں گے تب تو ہم اپنے دل کو ٹھیک کر سکتے ہیں، وگرنہ ظاہر سے تو ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے، دنیا کے اندر تو ہم اپنے آپ کو کہلوا لیں گے مسلمان، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دل کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے. اس لیے ہمیں اس چیز پر توجہ دینی چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا